دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے. دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں. واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو. اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا. لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو. گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا. میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے. اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے. وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو. امداد علی نواب شاہ سے. دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی. تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے. کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے. تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو. تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں. تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے. اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا. جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے. تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے. 2 باتیں اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے، دیکھو یہ بات جب ہوتی ہے نا اللہ نے فرمایا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے. ہم جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے بتانے والی شخصیت کی ویلیو. آپ بیمار تھے، کسی نے آپ کو دوا لا کے دی اور کہا کہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے، اس میں یہ دوا بہت فائدہ دے گی، تو آپ فوراً پوچھیں گے یہ کس نے کہا ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس دوا کے بارے میں کس کی ہے؟ آپ کہو کہ ہمارے گلی کا جو چوکیدار ہے اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ گھٹنے میں یہ والی دوا بہت فائدہ دیتی ہے. آپ اس دوا کو کھاؤ گے؟ بولو آپ نہیں کھا رہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، سچا ہے، تبھی لوگوں نے ٹرسٹ کیا اس کے اوپر، گلی میں اس کو رائفل دے کے بٹھا دیا. آپ کہو گے بھائی میں نہیں کھاتا یار. وہ کہ اچھا ایک اور گواہی لے کر آؤں؟ ہاں بھائی وہ جو ایک اور ہے جمشید نے بھی کہا ہے کہ یہ دوا فائدہ دیتی ہے.
آپ کہو گے بھائی جمشید کیا کرتا ہے؟ کہا وہ پوچھا لگاتا ہے ہوٹل میں، برتن دھوتا ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. آپ کھا لو گے وہ دوا؟ بولتے کیوں نہیں، حالانکہ گھٹنے کی دوا ہے. کتنی زبردست شخصیتیں ہوں یہ، کتنے سچے ہوں، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، عمرہ بھی کیا ہوا ہو، آپ ان کے کہنے پہ کبھی بھی یہ میڈیسن بولو نہیں دو. بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں یار، موضوع چینج ہونے لگتا ہے. موضوع کو، یہ قرآن کی آیت کو میں نے آج ایکسپلین کرنا ہے. اصل میں آیت تو مختصر سی ہوتی ہے، اس کو دماغ میں اتارنے کے لیے تمہید لمبی مانگنی. دیکھو وہ چوکیدار کتنا ہی نیک ہو، وہ شخص جو گلی کے نکڑ میں بیٹھا ہوا ہے یا جو پوچھا لگا رہا ہے، بہت نیک ہے، لیکن آپ اس کے کہنے پہ دوا کبھی بھی نہیں کھاؤ گے. اسی طرح یاد رکھو، کچھ لوگ علماء کی باتوں پہ بہت تبصرے کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں نا، جب ان کو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اسی کی رائے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ پر آتی نہیں ہے نا کوئی چیز، آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، بس آپ بیٹھ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہو. اسلامک بینکنگ کے مسئلے کو دیکھ لو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، درباری، سرکاری اور فلانا اور ڈمکانا اور وغیرہ اور وغیرہ، لیکن جس شخص کو ضرورت ہو نا، ضرورت، بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہو یا بینک میں ملازمت کی ضرورت ہو، اب اس کی ضرورت ہے، اب وہ سیریس ہو کے غور کرے گا. یا تو وہ آنکھ بند کر کے ان کے فتوے کو فالو کر لے گا، یا وہ صحیح معنی میں اب تحقیق کرتا ہے. آئے گا ہمارے پاس، حضرت اسلامک بینکنگ کے پہ یہ اشکالات ہیں، اس کے ذرا جواب چاہیے. پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے، وہ غور سے سنتا بھی ہے، تجزیہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں شاندار جواب دیا آپ نے، اور سمجھ میں بھی آتا ہے اس کے کیوں، اب اس کو ضرورت ہے. لیکن جن کو ضرورت نہیں ہوتی یا جن کی کو سود ہی کمانا ہے، تو آپ بیٹھ کے تقریریں کرتے رہو. وہ درباری ہیں، سرکاری ہیں، امریکہ سے پیسہ کھایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے جو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور مشکل میں پھنستے ہیں. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جب یہ تحقیق کر رہے ہیں تو وہ تحقیق ہوتی ہے صحیح معنوں میں تحقیق. اور آسان مثال آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کو صبح و شام برا بھلا کہتے ہیں، ابے یہ ڈاکٹر سب 2 نمبر ہیں. یہ تو ایک باہر یہودیوں کی طرف سے ایک ایلوپیتھک علاج دنیا میں پھیلایا گیا ہے، اور اس کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، انسانیت کی خدمت ہے ہی نہیں. حکیموں کو پیچھے دھکیلا گیا وغیرہ وغیرہ. جب خود پھنستے ہیں، خود مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو میں نے حکیم کو بھی دیکھا ہے وہ ٹیکہ لگوا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے. حکیموں کے میں خلاف نہیں ہوں، حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی، اچھے بھی حکیم ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ چند چیزوں میں بھائی ہمارے پاس ایلوپیتھی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ویسے وہ بیٹھ کے منہ کے فائر کرتا رہے گا کرسی میں بیٹھ کے، اب یہ سب ایسے. لیکن جب ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت جو آپ کی تحقیق ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے درست. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ درست. اور آسان مثال بلکہ مزیدار بھی. اب تک جو مثالیں تھیں آسان تھی، دل نشیں اور دلکش نہیں تھی. اب جو مثال مارکیٹ میں آنے والی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میرے بھائی پھر تمہیں پولیس بھی نہیں سکتی. پولیس نہیں، میں وہ مثال کون ہے؟ میں. گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کر لو ان کے سامنے، دوسری شادی شریعت میں بہت ضروری ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں خواتین کو. میں نے تو تقریریں کی ہیں نا، ایسے بھی ہوئی ہیں کہ کسی مولوی صاحب کے پاس جو عالم ہے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کے بیٹھا ان کو سمجھانے، اور فجر کی اذان ہو گئی، مگر سمجھ میں ہر اشکال کا جواب کیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں اصل میں یوں، اصل میں پوری کتاب لکھ دی. ایک مولوی صاحب نے پوری کتاب پڑھ لی، جتنے اشکالات تھے وہ کرتے تھے. اس کتاب میں، جو میری کتاب ہے، اس میں ہر اشکال کا جواب دیا میں نے. وہ جو اشکال کرتے تھے فہرست بنا دی، سوالات کی ایک فہرست بنا دی. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے میری کتاب سامنے رکھی تھی، اس پہ اعتراض کیا، آپ لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے، اس پہ تو یہ اعتراض ہے. میں نے وہ کتاب کی فہرست کھولی، اس میں وہی اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب فہرست دی. میں نے کہا اس کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 53 پہ. انہوں نے کہا چلو یہ مان لیا، یہ بھی تو ایک اعتراض ہے. میں نے کہا یہ صفحہ نمبر 62 پہ اس کا جواب ہے. تو اتنی جامع معنی کتاب لکھ دی، ہر اشکال کا جواب دے دیا، مگر سمجھ میں آیا نہیں آتا. ان مولانا صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھو سمجھ میں کس کے آتا ہے. میں نے پیغام بھیجا ایک جگہ، میں نے جب پیغام بھیجا تو تیسری شادی کے لیے بھیجا، تو لڑکی والوں نے کہا کہ 4 شادیاں کیوں، 2-3 کیوں؟ میں نے کہا آپ نہ کرو بھائی، آپ کو مجھ سے بہتر اکلوتا ملتا ہے، وہاں کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھ سے بہتر وہ شخص ملے جو پہلی کر رہا ہو، بسم اللہ.
انہوں نے کہا 6 مہینے 2 سال ہو گئے نہیں ملا. میں نے کہا آپ اپنا فائدہ دیکھیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے تو. انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے نہیں ملا, آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے خود کہا بھائی اس سلسلے میں حاضر ہو جاؤ. نہیں وہ متعلقہ تھی, ہاں طلاق یافتہ تھی نا, بچے بھی تھے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے آج کل سوسائٹی میں. تو وہ پھر انہوں نے خود کہا یار یہ تو سوسائٹی میں ضرورت ہے اس کی. حالانکہ کوئی کتاب بولو نہیں پڑھی, عشاء سے لے کے فجر تک ان پہ محنت نہیں ہوئی, حتیٰ کہ چینل بھی چینج. ہم وائٹ چینل, ان میں گرین کا لک تھا, گرین چینل بھی چینج, سمجھ رہے ہو, نظریات بھی چینج, کوئی لمبی چوڑی تقریریں بھی نہیں. ایک دفعہ انہوں نے میرا بیان سنا تھا, وہ بھی اس ٹاپک پہ نہیں تھا, لیکن 2-3 جملوں میں ان کی سمجھ میں بات آ گئی. کیوں؟ ضرورت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی میں جب ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر وہ صحیح معنوں میں سوچتا ہے یار اس پہ غور کرو, ورنہ سیریس ہی نہیں لیتے لوگ سیریس نہیں لے رہے ہوتے اس بات کو. جب ضرورت پڑے گی, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اب دوسری شادی کے خلاف ہیں, لیکن اپنی بیٹی بیوہ تھی, طلاق یافتہ تھی, وہ دوسری پہ دے دی. چلو بھائی تم سنبھالو یار, سنبھال بھائی, کیا کریں, گھر بٹھانے سے تو بہتر ہے. ایسے واقعات ہیں, گھر بٹھایا ہوا ہے, ادھر ادھر اس کے تعلقات ہو رہے ہیں, کئی دوستیاں ہو رہی ہیں, عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے. باپ نے خود بولا بھائی کو وہ دوسری والا کہہ رہا ہے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. بھائی تو نہ بتا یار سب کچھ. اس سے کیا پتا چلتا ہے صحیح معنوں میں جو تحقیق کرتا ہے نا, یہ جو صحافی بہت سارے نہیں, اس طرح فیس بک یہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں نا مختلف موضوعات پر, یہ فلاں بھی ایسا ہے, فلاں درباری ہے, فلاں دمکانہ ہے, فلاں, یہ مبتلا بھی نہیں ہوتے. مبتلا بھی کا مطلب ہوتا ہے یہ اس سچویشن سے گزر نہیں رہی ہو, یا تو ان کو ملکی حالات نہیں پتا ہوتے, یا ملک سے محبت نہیں ہوتی, یا سیاسی لوگوں کو دیکھو نا بیان داغتے رہتے ہیں. اکثر ہم نے سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے جو بیان داغ رہے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں تو وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس پہ یہ پچھلی حکومتوں کو برا بلا کہتے رہے. وہ سارے کام کر رہے ہو. کیوں؟ جو حکومت تھی اس کے سامنے کچھ مجبوریاں تھیں, لیکن انہوں نے کیونکہ حکومت کو ذلیل ہی کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا جمہوری نظام چل رہا ہے نا, اس کا سسٹم جو گورے نے ہمیں بنا کے دیا ہے, اس سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ جو حکومت میں آئے اس کی ٹانگیں کھینچو. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, حکومت وقت کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرو یا ڈی موٹیویٹ کرو, بولو اس کی حوصلہ افزائی کرو یا حوصلہ شکنی کرو. حوصلہ شکنی, چاہے کتنا اچھا کام کرے آپ نے برا کہنا ہے, کیونکہ وہ آپ کا اتحادی نہیں, کیونکہ ابھی ان کو وہ مجبوریاں نہیں ہیں, ان کے سامنے وہ مجبوریاں نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان کے کاموں کے, اگر انہوں نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرو, اگر جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان کے کھاتے میں ڈالو. لیکن جس دن یہ حکومت میں آتے ہیں, کوئی مستثنا نہیں ہے, جس دن یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو پانسا کیا ہو جائے گا, فوراً پلٹ جائے گا. اب وہ ساری گڑبڑیں جو انہوں نے کی ہیں انہوں نے کرنی ہے. اور جس بات پہ اپوزیشن ان کو گالیاں دیا کرتی تھی, اب حکومت اپوزیشن کے حکومت میں آنے کے بعد, اپوزیشن بننے کے بعد, اب ان کو وہی اسی کاموں پہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے. یہ ہمارا نظام حکومت ایسا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں عوام کی ہمدردیاں آپ نے لینی ہے, تو عوام آپ کو اس بیس پہ ہمدردی نہیں دے گی کہ آپ اپوزیشن میں ہو کے حکومت کی تعریف کریں, ماشاءاللہ یہ کام بڑا اچھا ہو گیا. تو میں کسی حکومت کی اچھائی یا برائی نہیں کر رہا, یہ ٹاپک تو میں نے چھوڑ دیا ہے. میں تو ایک جنرلی ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے نا, اس طرز حکومت میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو عوام کی ہمدردی چاہیے, تبھی ووٹ ملیں گے نا آپ کو. عوام کی ہمدردی بھی چاہیے اور فوج سے اچھے تعلقات بھی چاہیے. آپ کچھ ووٹ کی طاقت سے آتا ہے, کچھ فوجیوں کے نوازشوں سے آتا ہے. بھائی اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی نا. تھوڑا بہت عوام میں مقبولیت ہو, باقی اگر کوئی کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے وہ کون پوری کر دے گا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ پوری کرتے. ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ میں نے یہ کام تو کر لیا, کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی عوام کا فیور لینے کی کوشش کرتے ہیں. کدھر کو موسم جا رہا ہے یار, اچھا والا پرانا سنت بیان کرے, لیکن اب تھوڑا سا تو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ انتخابات کے دنوں میں 2-4 سڑکیں بنوا دی, ایک تو گٹر کے ڈھکن بنوا دی انہوں نے. میں بھی حیران ہوا تھا, کچھ وقت پہلے میں ادھر سڑک گل رہی تھی نا, بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے والے ہیں. جب الیکشن ہونے والے تھے اس وقت کی بات ہے, تو تھوڑا بہت صفائی وفائی کروا دی. تھوڑا سا عوام, اور جو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے وہ کون معاف کرتا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ معاف کرتی ہے. بلکہ بعض لوگ کا کہتے ہیں الٹا ہو رہا ہے, اصل میں تو وہ لے کر آتے ہیں جو کمی کوتاہی تھوڑی سی رہ گئی ہے تو عوام سے فیور مل جاتا ہے. بہرحال اس میں دونوں رائے ہیں, زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو اب ہوتا کیا ہے جو سب کے سامنے ہے, ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ یہ ہے
کہ عوام کا فیور لو اور اسٹیبلشمنٹ کا فیور لو. یہی ہے نا بھائی, فوجیوں سے جو سیاستدان بنا کے رکھے گا اور کچھ تھوڑی بہت عوام سے بھی فیور لے گا, وہی اس ملک کا صدر بھی بنے گا, وہی اس ملک کا وزیر اعظم بھی بنے. یہ چل رہا ہے جو اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے, جس کو میں نے پیار سے سسٹم کہتا ہوں. میں نے پیار سے سسٹم کا نام کیا رکھا ہے؟ سسٹم, یعنی خاص قسم کا سسٹم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, خوب اچھی طرح سمجھو تاکہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو, اس لیے میں یہ بتانا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو منانے کے لیے سیاستدان جو کچھ کرتے ہیں وہ تو سیاستدان جانے. اسٹیبلشمنٹ کو وعدے کیے جاتے ہیں کہ میں آ گیا تو آپ کو ترقی دے دوں گا, چیف آپ کو بنا دوں گا. یہ سب سیٹ اپ اندر سب کو پتہ ہے چل رہا ہوتا ہے. دوسرا جو سیٹ اپ چلتا ہے نا وہ یہ چلتا ہے کہ عوام کی جو ہمدردی ہے, عوام کو فیور لینا. تو پبلک کو اور عوام کو فیور لینے, عوام کا فیور لینے کے لیے ضروری ہے کہ خود کچھ کام کرو یا نہیں کرو, لیکن جو کر رہا ہے اس کے کباب میں ہڈی بہرحال بنو. جو بھی گورنمنٹ آئے گی کوئی بھی اچھا کام کرے تو آپ نے کیڑے نکالنے, کیونکہ یہ اگر آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ ویل ڈن تو یہ آپ اپنی موت خود ہی مر جاؤ گے. کیا خیال ہے بھائی, اپنی موت خود ہی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ بھائی عمران خان کے دور میں جو اپوزیشن میں تھے اگر وہ کہہ دیتے ماشاءاللہ ویل ڈن تو وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کو لانا مار رہے ہیں یار. تو کیا خیال ہے بھائی؟ یا آج جو حکومت میں بالفرض اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور اپوزیشن والے کہتے ہیں ویل ڈن, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مار رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ مجبوریاں ہوتی ہیں اپوزیشن کی, انہوں نے حکومت کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے, اس کے بغیر وہ نہیں جیت, سیاست میں چل نہیں سکتے 2 انچ بھی آگے. تو ان کی تو مجبوری ہے, میری اور آپ کی تھوڑی مجبوری ہے. اس کو سمجھو, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جن کو الیکشن میں کھڑے ہونا ہے بھائی وہ کریں یار, 100 دفعہ کریں, ان کی مجبوری ہے. میں اور آپ اپوزیشن میں ہوتے ہم بھی یہی کر رہے ہوتے کیونکہ سسٹم یہی ہے, سسٹم یہی چل رہا ہے. لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اپوزیشن کی کسی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا. ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے, کسی سیاسی بیان کو نہیں لینا کہ حضرت جی فرما رہے ہیں یا فلاں نے کہا ہے. فلاں کا کام ہے کہنا, کیونکہ وہ کس مخالف پارٹی میں ہے. جو مخالف پارٹی میں ہوتا ہے وہ حکومت کے اچھے کام کو اچھا نہیں کہتا, اور اگر کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو جتنا ہوا ہے اس کو 10 گنا بڑھا کر بیان کرتے ہیں. یہ جرنلی ایک اصول اور ضابطہ میں بیان کر رہا ہوں. تو عوام, میرے اور آپ جیسے لوگ پس جاتے ہیں اس جنگ میں. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں میں نے کہا تھا کہ مخالفت میں اتنا آگے مت جاؤ کہ کل دونوں لیڈر بیٹھ جائیں گے آپس میں اور جو نیچے کی عوام ہے وہ لڑے گی. وہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے جو سیاسی حریف تھے ان سے دوستیاں ہو گئی اور نیچے والے ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے مخالفتیں کر کے ایسی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں کہ اب وہ جوڑ کا نام وہ جوڑ نہیں پیدا ہو رہا. سیاسی لیڈر تو بدلتے ہیں اور بدلنا پڑتا ہے ان کو, اور ان کی سیاست کا تقاضا ہے, ورنہ وہ حکومت میں آ نہیں سکتے, حکومت چلا نہیں سکتے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں, کبھی جفا کرتے ہیں کبھی وفا کرتے ہیں. یہ سب ہمیشہ سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ وہ کریں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں فضول تبصروں میں. میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں, نمبر 1, تحقیق کے بغیر کوئی بات کبھی بھی آگے نہ کرے. اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, ملک کو نقصان ہوتا ہے, کنٹری کو نقصان ہوتا ہے. نمبر 2, اپنے سیاسی اختلافات کو آپس کی نفرتوں میں کبھی بھی تبدیل مت کرے. باہر ملکوں میں جانا ہوتا ہے, بہت برے حالات. ابھی تک مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں, بہت برے طریقے سے. دیکھو اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے احتجاج بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پڑوسی پی ٹی آئی کا ہے, اس کے ساتھ جے یو آئی کا بندہ ہے, اس کے ساتھ مسلم لیگ کا بندہ ہے. آپ نے چایوں کے کھوکھوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو پلیٹیں مارنا شروع کر اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دی. بس کرو یار. ایک اصول میں اکثر بیان کرتا ہوں, اپنے لیڈر کو بہت اچھا سمجھو, تھوڑا سا کم. مخالف پارٹی کو بہت برا سمجھو لیکن تھوڑا سا کم. اتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے بھائی جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں اور اتنا برا بھی کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا کم کر لو, اعتدال پیدا کرو میرے بھائی. خیر کہاں سے کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ضرورت جس کو ہوتی ہے نا اس وقت صحیح معنوں میں تحقیق کرتا ہے, اور پھر اس تحقیق کے بعد جو وہ عمل کرتا ہے وہ ہوتا ہے معتبر, جس کو ضرورت ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو, ابھی ایک نیا بیان آیا ہوا ہے کہ وہ کوئی پنجاب حکومت نے اماموں کو کہا ہے کہ اماموں مسجد کے ائمہ کو کہا ہے نا کہ ہم وظیفہ دیں گے وغیرہ. اب اس میں 2 رائے ہیں علماء کی, میں اس رائے میں تجزیہ نگار نہیں بنتا, نہ میری یہ فیلڈ ہے کہ وہ اماموں کو وہ اسکالرشپ ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, یا تنخواہ وظیفہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. کچھ کی رائے یہ کہ نہیں حکومت کنٹرول میں کرنا چاہ رہی ہے مساجد کا ائمہ کو. کچھ کی رائے یہ کہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ والے ہیں وہ تو بولیں گے کہ ماشاءاللہ دیکھو ہماری گورنمنٹ کتنی اچھی, جو اپوزیشن میں ہیں وہ بولیں گے یہ تو فرید نے ہے. تو
میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن اس میں اعتبار کس کی رائے کا ہوگا؟ مساجد کے اماموں کی رائے کا ہوگا، وہ کیا کہیں۔ اگر وہ خوش ہیں اس پہ تو بھائی جو خوش ہے تو ملنے دو، اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مساجد کے امام بولے ہمیں یہ پیشکش منظور نہیں، وہ بولیں، میں اور آپ بیچ میں بولو نہ کچھ، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی نہیں مل رہا، ہم تو کراچی میں ہیں، اگر مجھے مل رہا ہوتا پھر میری بات کا اعتبار نہیں۔ تو یہ موضوع کس پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ائمہ مساجد میں کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہو، یہ ہمیں اسکالرشپ یا وظیفہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا؟ وہ اگر سب کہہ رہے ہیں یا 99% کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ملنا چاہیے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے ماشاءاللہ ویل ڈن، بہت اچھا کام ہے یار۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں خریدا جا رہا ہے بھائی، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، پھر نہیں ملنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ آپ آزاد رہیں۔ ویسے امام بیچارہ ہوتا غلامی ہو۔ دیر آر 2 types of امام۔ امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں خود امام ہوں نا اس لیے بتا رہا ہوں، امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابے پوری انگلیوں سے یہ اشارہ کر کے بتا دیا پھر بھی نہیں بول رہے۔ 2 قسمیں، یا تو ہوتا نا آپ کنفیوز ہو جاتے 3 ہیں 4 ہیں، تو میں بتا رہا ہوں ایک امام کمزور اور ایک طاقتور۔ جو کمزور امام ہوتا ہے وہ بیچارہ کمیٹی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے، ہم نے اس کی حالت دیکھی۔ پہلے میں جو طاقتور ہے اس کی مثال دے دوں نا، کمزور کی بات ہے۔ جو طاقتور امام ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جائے گا مسجد میں، آہستہ آہستہ پبلک سے ریلیشن بنائے گا، پھر مظلومیت کی داستانیں سنائے۔ یہ طاقتور امام کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کہہ رہے ہو یہ طاقتور ہے، یہ تو کمزور لگ رہا ہے۔ نا 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 نا، یہ بھی طاقت کے وسائل اور ذرائع اکٹھے کر رہا ہے۔ دیکھو جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن بنائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ عوام سے باتیں عوام کی مرضی کی کرے گا، وہی ٹاپک زیادہ اٹھائے گا جس میں پبلک زیادہ ذرا خوش ہوتی، پھر جا کے پبلک سے ریلیشن بنا، ہر ایک کے تیجے پہ پہنچے گا، جس کے ابا مر گئے پہنچ جائے گا یہ فوراً، تاکہ یہ بہترین موقع ہے ریلیشن بنانے کا۔ چلے میں پہنچے گا، وہ کیا ہوتا ہے چہلم، سوری چلہ کہہ رہا ہوں، چہلم میں پہنچے گا، سویم میں پہنچے گا، جنازہ پڑا ہوگا، گھنٹوں گھنٹوں دعا کرائے گا۔ بھائی جنازہ ہے ہی دعا کے لیے تو وہ پڑھا نا نا، ابھی اس کو چاہیے پبلک کی ہمدردیاں، جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس نے یہ شو کرنا ہے آپ کو اتنا غم نہیں ہے جتنا غم کسے ہے؟ مجھے بہت غم ہو، لہٰذا اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بھائی وہ جمشیدی جو زندہ ہے ان کے انتقال ہو گیا، ان کی بات کر، اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت اچھے تھے جمشید صاحب، پنکھا بھی لگایا انہوں نے، جو ان کو ہدیے دیے وہ نہیں بتائے گا، پنکھا لگایا انہوں نے، یہ کیا وہ کیا، اے اللہ جمشید کی مغفرت فرماتے۔ جمشید کے بچے کہہ رہے ہیں یار یہ ہوتے ہیں امام صاحب، اٹ از کالڈ امام۔ عوام کا درد ہے ان کے دل میں، کچھ میں ہوتا بھی ہے لیکن کچھ جو شرارتی ہے، میں پہلے ان کی پھر میں میجورٹی شرارتی نہیں ہوتی، میجورٹی کی میں بات آگے جا کے کر رہا ہوں، لیکن لوگ شرارتیوں کو ہی پوچھتے ہیں، جو نیک شریف امام ہو اس کو نچوڑتے ہیں۔ وہ کیسے نچوڑتے ہیں وہ بھی آ رہا ہے، اے اللہ جمشید صاحب جمشید صاحب جمشید صاحب پنکھا لگایا، یہ دیا، اللہ یہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ جو پچھلا والا پنکھا ہے، آج کتنی ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں اس پنکھے کی وجہ۔ تو پھر جا کے جو بیچاری گھروں کی مالدار خواتین ہوتی ہیں ان سے بھی تعلقات، ان کے بچوں کو پڑھانا، ان سے تعلقات کیسے، آپ کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ بھی بیچاری نرم دل ہوتی ہیں ماشاءاللہ ہمیں امام، کیونکہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، وہ جلدی ان کو فراڈوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فراڈیا پی آر بنا رہا ہے، کیونکہ تمہارے شوہر کو شیشے میں اتارنا ممکن نہیں ہے، اس کو پتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو بیگم کے ذریعے وار کر رہا ہے کس پہ؟ اس کے میاں کو۔ بیگم کہے گی اتنا اچھا امام دیکھو کتنی دعائیں دے کے جاتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے، گھر میں بچے کو آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا ادھر ایران تران باتیں کر کے، الف با تا سا کر کے بس نکل لیا۔ تو یہ وہ امام ہوتا ہے جو دبا کے ریلیشن بیان بناتا ہے اور مظلومیت کی داستانیں۔ ہائے کمیٹی والوں نے آج پتا ہے، صدر صاحب نے آج پتا ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے اس نے مجھے یہ بولا ہے، تو پورا محلہ سوائے چند عقل مندوں کے وہ شیشے میں اتار دیا۔ پھر جب اس سے حساب لیا جاتا ہے چندے کا تو وہ حدیثیں سناتے ہیں، علماء کا احترام، عین بڑا خاندانی نکالتا ہے اور ہاں بڑا خاندانی، چندہ آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پی آر بنا کے اس نے مسجد کے نام پہ کیا لینا شروع کر دیا؟ بولو چندہ۔ کمیٹیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھیں بھائی آپ پرسنلی کیوں چندہ لے رہے ہو؟ جب ایک ادارہ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، رسیدیں کٹتی ہے، لیکن نہیں، اس کے کھانچے درجنوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ بھی بیوقوف ہیں، پکڑا رہے ہوتے ہیں۔ جب مسجد ہے تو کمیٹی کے پاس جائے نا چندہ، ڈائریکٹ امام کی جیب میں کیوں جا رہا ہے؟ تو مسجد کا ملازم ہے وہ۔ اب ملازم کے لفظ سے لوگ چڑھ جاتے ہیں، امام کو ملازم کہہ دیا، کوئی اور لفظ رکھ لیں آپ، ملازم کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے، لیکن ہے تو مسجد نے اس کو رکھا ہوا ہے نا، ملازم کے علاوہ کچھ بھی کہہ لو آپ، بڑا عہدہ ہے امام کا، میں خود امام ہوں، میں اپنی کیوں انسلٹ کروں گا بھائی، بڑا عہدہ ہے، لیکن جتنا ہے اتنا ہی ہو نا، اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہے وہ خزانچی تھوڑی ہے، مسجد کمیٹی میں جو خزانچی ہے تو خزانچی ہی رہے گا،
امام خزانچی نہیں ہے, امام اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. وہ کیوں پیسے لے رہا ہے تو فوراً رسید کیوں نہیں کٹا رہا, اور لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتا رسید کے بغیر مجھے 1 روپیہ مت دو. اگر مسجد میں دے رہے ہو اس کو پرسنلی کوئی ذاتی ہدیہ دے, وہ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. لیکن کتنے ائمہ, میں کیونکہ اس پہ آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ امام آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, وہ ڈرتے ہیں. مولوی اگر مولوی کے خلاف بات کرے گا تو مولوی میں بدنام ہو جائے گا بھائی. میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں بھائی, اصول سب کے لیے کیا ہے, برابر ہے. جب کوئی مسجد ہے تو امام کو اس مسجد کے لیے پرسنلی چندے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کیا تو فوراً رسید کٹائے. اگر پتا چل گیا کہ اس نے چندہ لیا ہے اور رسید نہیں کٹائی تو اس امام کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں میرے بھائی شریعت نے داڑھی پگڑی کو ویلیو نہیں دی ہے, لکھت پڑھت کو ویلیو دی ہے. دیکھو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی, بلکہ قرآن کی سب سے لمبی آیت اس پہ نازل ہوئی ہے کہ جب بھی پیسوں کا لین دین کرو گواہ بھی بناؤ اور اس معاملے کو لکھو بھی. وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مسجد کا امام ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے, مدرسے کا معتمم ہے تو وہ اس سے بولو مستثنا ہے, خارج ہے. نہ اللہ نے کہا سب کے لیے اصول ہے, تو اس پہ تو اس مولوی کو خود عمل کروانا چاہیے. ہمارے پاس مسجد کے لیے جب کوئی رقم لے کر آتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ اس کی رسید لو, آپ رسید کٹے گی اس کی. اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں دائیں بائیں, ہاں آپ کو آپ کے اعتماد پہ کسی نے کوئی رقم دی ہو کہ جہاں مرضی لگا دو, وہ آپ جانو وہ جانے, لیکن جب کسی ادارے کو کوئی چیز آئے گی تو اس ادارے کا حساب میں آنا چاہیے اس کو. تو یہ امام کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر تعلقات بنا کے, جیسے ہی کوئی مر گیا پہنچ گیا اس کے گھر قرآن خوانی کے لیے. ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے, ہر مردے میں یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. مردے پورے محلے کے نہلانا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کتنا امام کے وقار کے خلاف ہے لوگوں کے مردے نہلانا. دیکھو ہر چیز کا ایک وقار ہوتا ہے, ہر خدمت امام کے کرنے کی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. مردے نہلانا یقیناً خدمت ہے, لیکن یہ کام اس کی اولاد کا ہے. امام ان کو غسل کا طریقہ سکھا دے, جا کے بیٹوں کو غسل کا طریقہ سکھانا امام کی رسپانسبلٹی ہے, غسل کرانا امام کی ذمہ داری نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی اپنا قریبی ریلیشن ہو, کوئی تعلق ہو, وہ ایک الگ بات ہے. پورے محلے کے مردے اس نے نہلانے, آپ کہہ سکتے ہو انسانیت کی خدمت سے روک رہے, پھر برتن بھی دھو لیا کرے جا کے, ان کے جو تیجے کے برتن ہے وہ امام دھویا کرے, وہ بھی تو خدمت ہے. کہہ رہی وہ سنت کے مطابق نہلانا پڑتا ہے. تو پھر جب خود اس پہ شادی ہوئی تھی اور غسل فرض ہوا تھا تو اس وقت بھی تو سنت کے مطابق نہانا بنتا تھا نا دولہے کا, تو جا کے نہلا دیتا دولہے کو کہ سنت ہے. یہ کیا بات ہے, جب زندہ ہے تو نہیں لہرا رہا, مر گیا تو نہلا رہا ہے جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی تو لوگ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناتے. ان کو پتا ہے ڈاکٹر بنے گا عزت ہوگی سوسائٹی میں, عزت والے کام کرے گا. انجینئر بنے گا عزت والے کام کرے گا. سائنٹسٹ بنے گا, بولو چپ کیوں بیٹھے ہو, میں بھی تو بول رہا ہوں نا. جب سائنٹسٹ بنے گا عزت والے کام کرے گا, مولوی بنے گا مردے نہلائے گا جا. تو یہ تھوڑی مولاناؤں کا ہے. صاحب علم کو اللہ نے علم کی لاج رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس کسی کا فون آیا کہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے, قربانی کی ہے, تو اس کی کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں. بندے کا مطلب کسی طالب علم کو بھیج دیں, کھال اٹھا کے لے گئے. حضرت نے فرمایا خود ہی بندے بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. حضرت کو غصہ آیا کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, یہ جا کے کھالیں جمع کریں گے. یار میرے شیخ کا ہم پر بڑا احسان ہے, ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہیں لیا جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اگر میرے پیر و مرشد مجھے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں لگا دیتے تو ہمارا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جاتا. ہمارے حضرت نے ہمیں ایسے عزت کے ساتھ علم پڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو خودداری کہتے ہیں. خودداری, خود بھی خوددار تھے, طلبہ کو بھی خودداری سکھائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے مدرسہ پھر کھالے کیسے جمع کرے؟ ملازم رکھے, کھالے جمع کرنے کے لیے کچھ ملازم الگ ہو جو مدرسے کے لیے کھالے جمع کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اپنے مردوں کو خود نہلایا کرو. یا اپنا کوئی قریبی دوست ہے اس کے والد کی میت کو, جو رفیع بھائی کے والد کا انتقال ہو, ہم بھی تھے غسل میں شریک تھے, ہمارے پرانے دوستوں میں سے. یہ ٹھیک ہے, سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو علماء پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. باقی لوگ کریں ٹھیک ہے, اس کو پیشہ بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو بیٹی غسل نہیں دے رہی, باپ کو بیٹا غسل نہیں دے رہا, تو ایسی اولاد کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب کے مر جانا. بے غیرتوں کو زندگی بھر خدمت نہیں کی, اب آخری خدمت تو کر لو اپنے ہاتھوں سے یار. وہ بھی عیدی سینٹر کرے گا آ کے. بے شرمی ہے, یہ ہے مادہ پرستی. یہ وہ مادہ پرستی ہے نا, سائنسی ترقی, اس کا یہ جس میں بس ترقی کو فوکس کیا ہوا ہے, اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان کہتا ہے اپنے میرے باپ کو میرے علاوہ کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے, میں دوں گا آخری خدمت. اور یہ ہے محبتیں. ڈرامے فلموں میں جو ٹوپی ڈرامے سکھائے جا رہے ہیں نا محبتوں کے, اس محبتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت صرف مذہب سکھاتا ہے, یاد رکھو. مذہب کے علاوہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے ان لوگوں میں, مادہ پرستی ہے.
میں بار بار ایک مثال کیوں دیتا ہوں, جو اپنے باپ کو, بوڑھے باپ اور ماں کو گھر میں نہ رکھ سکے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے, تو محبت تو گئی تیل لینے, ختم. یہیں سے سمجھ جاؤ کہ ان کے یہاں محبتیں نہیں ہیں. یہ تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, یہ محبت تھوڑی ہے, تکلفات ہیں, یہ تکلفات ہیں. اٹ از کالڈ تکلفات. انگلش بھی آتی ہے بھائی. تو جب ابا اما کا انتقال ہوا کرے نا, ماں کو غسل کون دے؟ بیٹیاں. ہماری ماں ہے بھائی, کوئی کمی کوتاہی ہم نے کر دی ہو تو چلو آخری خدمت تو سینے سے لگا کے کریں. باپ مر جائے, کیسے ہو سکتا ہے بیٹے کے علاوہ کوئی اور غسل دے بھائی؟ فوراً میں نے دیکھا ہاسپٹل سے فون کر دے تو ہاسپٹل ایڈی سینٹر پہنچا دو, غسل کفن پورا پراپر تیار کر کے یہاں بھیج. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہیں سے ایک قبرستان. اور زیادہ جتنا مال آئے گا نا, دولت آ رہی ہے, اتنی تہذیب آ رہی ہے نا. جتنے پڑھے لکھے ہیں ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے, بہت زیادہ تہذیب. تو پہلے تھوڑی سی تہذیب آتی ہے, تھوڑی ترقی ہوتی ہے, اورنگی ٹاؤن سے ناظم آباد شفٹ ہوتا ہے, تو اس میں اتنا ہوتا ہے کہ ابا کو غسل وہیں عیدی سینٹر سے دلواؤ. تھوڑا گلشن اقبال میں گیا تو تہذیب تھوڑی سی زیادہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کفن وفن بھی وہیں سے کروا دے. اور اگر ڈیفینس چلا گیا تو دفنا بھی دینا, مجھے بتا دینا, میں کرائے پہ بچوں کو بلا کے ایک دیگ پکوا کے. اور اگر امریکہ چلا گیا تو دیکھ کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امریکہ میں لاس اینجلس یا سین فرانسسکو, یعنی وہ ذرا زیادہ ماڈرن ہے, وہاں کا کوئی بڑا سائنٹسٹ بن گیا, دفن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا تکلف, قبر کی جگہ اوون میں رکھو, باہر نکالو, راکھ بن کے بوتل کا ڈھکن لگایا, کہیں بھی دفن کر دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. نہیں آئی سمجھ میں یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو مارکیٹ میں, اس سے تو وہ غریب اچھا ہے میرے بھائی. ہمیں یاد ہے یار, ایک پٹھان بیچارہ رکشے والا, انتہائی غریب, اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوی کو جب پتا چلا نا, وہ غریب کیا کھلاتا ہوگا گھر میں رکشے کی آمدن میں, کیا کھلاتا ہو؟ 2 وقت کی بمشکل روٹی. ویسے آج کل رکشے والے بڑے نوٹ چھاپ رہے ہیں, یہ پرانی زمانے کی بات ہے. آج کل رکشے کو آتا جو کر رہا ہے نا, لگتا ہے ماشاءاللہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے, اللہ کرے اور بھر جائے, ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. لیکن رکشے والے کو بولو یہاں تک جانا ہے, دیکھے گا ہی نہیں مڑ کے نا, اس کے پاس اتنا کسٹمر ہے. ابے 100 روپے لے لے, ایسے کہہ لیں جیسے کوئی بھکاری سے بات کر رہا ہے, اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں رکشے والے. اور کسی کو زکات کا رکشہ خرید کے دے دو, روتا ہی رہے گا, آج یہ ٹوٹ گیا, آج یہ پھوٹ گیا, آج یہ ٹوٹ گیا, آج یہ پھوٹ گیا. معاملات میں میرے بھائی ہماری قوم کیا ہے, بہت مسائل چل رہے ہیں معاملات. خیر, لیکن 12 رکشے والا محنت تو کرتا ہے نا اگر اس کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن اس وقت کی بات ہے جب بہت غربت تھی, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے, جیسے ہی پتا چلا اپنے شوہر کے چپل اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے ہیں اس نے. حالانکہ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا رکشے والا. کتنی محبت میاں بیوی میں یار, جوتے اٹھا کے اپنے, رونا پیٹنا نہیں کر رہی ایسے ہی, یہ جو نوحہ کرتی ہیں عورتیں, یہ تو حرام ہے. لیکن شوہر سے محبت کا اظہار دیکھو, کھلا کیا رہا ہے بیچارہ, سوکھی روٹیاں کھلا رہا ہے, گھر میں ایک چھپڑا لے کے دیا ہوا ہے. لیکن غیرت ہے, دین ہے, تہذیب ہے, سمجھ رہے ہو, اٹ از کالڈ تہذیب, جو پڑھے لکھوں میں آج کل نہیں ہے, مالداروں میں نہیں ہے, یہ محبتیں بھی نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں مالداروں کی محبتیں بھی بتائیں. واقعہ ہوا باہر کسی کنٹری میں, تبلیغ جماعت کے کوئی بزرگ تھے, وہ مجھے سنا رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون لپسٹک پاؤڈر پوری وہ دیکھتے نہیں ہے لیڈیز کو, لیکن جب سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر ہے بات چیت ہوگی اس سے, فل چھمک چھلو بنی ہوئی ہے. یہ چھمک چھلو میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. وہ تو نیک آدمی تھے, ایسے الفاظ یوز نہیں کرتے, سیدھے سادے سے, زیادہ نیک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے برے ہیں, جتنا ہونا چاہیے اتنے نیک نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا, میں نے پوچھا کہ تم ہاسپٹل میں کیوں, کہہ رہے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی کل رات. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہے؟ ابے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہمارے ہاں عدت ہوتی ہے, عورت زینت اختیار نہیں کرتی, رشتے دار آتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں, رو رہے کے کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے مننے کے ابا دنیا سے چلے گئے, آدھا ڈرامہ دیکھا تھا, آدھا رہ گیا. پرتغال کی 8ویں قسط چل رہی تھی, ابھی پوری دیکھ بھی نہیں پائے. جو بھی اپنے دکھڑے ہوتے ہیں. ایک عورت کا شوہر مر گیا نا, وہ رو رو کے بتا رہی ہے, بہن بہت اچھے تھے. کہتے کتنے اچھے تھے؟ کہہ رہے کبھی کسی عورت کو آنکھ بھر کے نہیں, جب بھی دیکھا ٹکٹکی بھانگ کے دیکھا. اتنے شریف تھے, دیکھتے تھے کنکھیوں سے. یہ بھی بہت تقوی ہے بھائی اس زمانے کے حساب سے. کبھی ایسا نہیں ہوا پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھو, کہ بہت تھرکی پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنے نیک تھے. وہ تو نوٹ کرتی ہوگی نا کہ میرے میاں اب مرنے کے بعد تو چونکہ تعریفیں کرنی ہے نا, برائی نہیں کرنی, تو اب تعریف کے لیے کوئی پہلو مل نہیں رہا, تھے وہ ٹھرکی. تو اب اس نے تعریف کا یہ پہلو نکالا کہ آنکھ بھر کے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیا کرتے تھے, آنکھ بند کے کبھی نہیں دیکھا, بھر کے نہیں دیکھا کبھی کسی کو. خیر, تو وہ چھمک چھلو کا میاں مرا ہوا ہے, رات ڈیتھ ہوئی ہے, اور ہوئی بھی اسی عورت کے گھر میں. وہ تبلیغی بزرگ مجھے کہنے لگے, میں نے پوچھا کہ بھائی پھر تم یہاں کیوں آئی ہو, کیا لینی؟ کہہ رہی میں نے تو آنا نہیں تھا, آفس جانا تھا میں نے, تو وہ ڈیڈ باڈی کو دفنانا ان لوگوں نے, تو اس کے لیے وائف کی پرمیشن چاہیے, تو مجھے دیر ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں سائن کرو, تو کرواؤ جلدی سے سائن. پھر میں نے آفس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟
کیونکہ انگریز اپنے کام میں ایک نمبر, کام کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرتا, تبھی تو ملک نے اتنی ترقی کی ہے. ملک ترقی کر گیا, ریلیشن گئے تیل لینے. ترقی میں ریلیشن کا کوئی کھانچا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان کو خدا کی قسم ترقی سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. اگر آپ نے بہت پیسہ کمایا لیکن سب دشمن پال لیے, کسی کام کا پیسہ نہیں ہے, غریب ہو لیکن ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے, یہ بہت کامیاب زندگی ہے آپ کی. ہر شخص نہ بھی کرے, آپ کے گھر والے تو کریں کم از کم. کوئی محبت ہی نہیں ہے بھائی, بالکل. ایک انسان میں اور روبوٹ میں کوئی فرق. اچھا یہ حشر وہ کتے کے ساتھ نہیں کرے گی. کتا ایسا بیمار ہو جائے تو پھر کتے بن بھی آ جائے گی وہ. یہ مرا کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, بہت سے محبتیں بھی کرتے ہیں, لیکن انجام سب کا بالآخر جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں نا, تو انجام سب کا یہی ہونے والا ہے. اور میں نے اور آپ نے اگر دین کو, مذہب کو, اسلام کو فالو نہیں کیا تو ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بھی یہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھ جاؤ, ورنہ تمہارے اچھے بھی سمجھیں گے. جب سمجھیں گے, جب تمہیں ضرورت ہوگی, پھر تمہیں میری یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. خیر میں کیا بات کر رہا تھا, وہ جو موضوع لے کے یہ یہاں آئے کہاں سے, اب تو ادھر تک ہم تھا. ہاں, دو قسم کے امام کی میں کو ایکسپلین کر رہا تھا. ایک امام تو ہوتا ہے میرے بھائی جو تعلقات بنا کے رکھتا ہے, چندے ادھر سے بھی چندہ آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا پوچھنا والا نہیں ہے, اور مظلومیت کی داستانیں ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے. میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یوں ہو گیا, آج کمیٹی کے صدر نے مجھے یوں بولا, آج جنرل سیکرٹری نے مجھے یوں بولا, آج کمیٹی کے فلاں ممبر نے مجھے یوں بولا. لوگ تو بس سنی سنائی باتوں پہ غل کرتے ہیں, لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ. پھر وہ کیا کرتا ہے, مؤذن میں اپنے چاچا کو اور خزان کمیٹی میں آہستہ آہستہ اپنے بندے کو چھیڑنا شروع کرتا ہے. مسجد کا قاری اپنا ماموں, پورے گاؤں سے جتنے بھی چاچے, مامے, پھپھے, تائے, کزن, بیٹے, سب اسٹیپنیوں کی طرح اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں مسجد. بالآخر اپنی خلافت کا ایک دن اعلان کر دیا جاتا ہے, کمیٹی کو لال بتی دکھا دی جاتی ہے, تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, بہت سی مسجدیں ایسی پورے گینگ بنا کے قبضہ کر لیا امام سے. خیر امام, اچھا ایسا امام دعاؤں میں روتا بہت ہے, 2 گھنٹے لوگ کہتے ہیں, لوگ نا رونے دھونے پہ جاتے ہیں, عمل کو کبھی بھی نہیں دیکھتی ہماری قوم. جو زیادہ رو رہا ہے لوگ کہتے ہیں زبردست, یہ نیک آدمی. روتے بہت, 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے بھی جوش میں آتے ہیں, بتیاں بجھا دی جاتی ہیں. 27ویں رات میں رونا دھونا جو شروع کرتے ہیں. بتی بجھانا برا نہیں, اگر رونا بھی برا نہیں ہے, پہلے معاملات تو ٹھیک کرو میرے بھائی, پھر رو, کوئی بات نہیں. رونا تو اچھی بات ہے دعاؤں میں. کوئی امام اگر رونا ہے تو فراڈی نہ رو رہا ہو تو فراڈی نہ سمجھے اس کو, بات بیچارے دل کے نرم ہوتے ہیں. لیکن جب وہ 2-2.5 گھنٹے دعا میں روئے نا 27ویں رات کو, جب نارمل کنڈیشن میں آئے, آپ اس سے جا کے پوچھیں تو جو 50,000 روپے آپ کو جمشید نے حساب سے, دوبارہ روئے گا پھر 2 گھنٹے, دوبارہ سے 2 گھنٹے رونا. علماء سے تم ایسے بات کر رہے ہو, علماء کا احترام ہوتا ہے, علماء کا وقار ہوتا ہے. خیر یہ تو پہلی قسم کا امام ہے جو دکھتا کمزور ہے. دکھتا کیا ہے, کمزور, لیکن ہوتا کیا ہے, طاقتور. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. سارے پریوار کو دائیں بائیں سے لا کے مسجد میں آباد کر کے پھر دیکھ رہا ہے, جو بھی کمیٹی میں تو کوئی اس کو مانتا, کیونکہ کمیٹی والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کیا کر رہی ہو. سارا ادھر تو ریلیشن بنا کے کمیٹی کی ایسی کی تیسی, کمیٹی والے خود چھپتے کر رہے ہوتے ہیں, یار ہمارا ہوگا کیا. دوسرا امام جو میجورٹی ہے اماموں کی, اکثریت ہے, وہ ہوتے کمزور ہیں, دکھتے طاقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ممبر پہ حق بیان کریں گے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کمیٹی کو اپنا باپ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ صدر صاحب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, کیونکہ صدر تو آپ. بھائی چندہ آئے گا آپ کے پاس آئے گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا, مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے میں للہ فی اللہ نماز پڑھاتا ہوں, تنخواہ میں گزارا. ایسے امام کو جو کمیٹیاں چھوڑتی ہے نا, جو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے, اس کی تنخواہ جا کے دیکھو, دل چاہتا ہے. ابھی پھر میں ایگریسو ہو جاتا ہوں, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ غصہ بہت کرنے لگے. ابے کمبختو, اس کو اتنی تنخواہ تو دو جتنی محلے میں کسی چوکیدار کی. ویسے تو چوکیداروں کا بھی یہی حشر کیا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ کی. ہم نہیں کہہ رہے اس کو آپ 20ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ دو, اتنی تو دو جتنی ایک 11ویں اسکیل کے ملازم کی ہوتی ہے. ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو, اور اس کا گھر جا کے دیکھا کرو. اچھا جو امام ماشاء اللہ لگا لیتا ہے نا مسجد میں, اس کے گھر میں فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے چندوں سے, اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں, چندوں سے فانوس لگے ہوئے. جگہ خرید رہا ہے, ایک اور پلاٹ وہاں خرید لیا, ایک اور پلاٹ, پیسے آتے جانے اس مسجد کے لیے آ رہے ہیں, خرید کہاں رہا ہے دوسری مسجدوں کے لیے بھی. اب تو مسجدیں بکتی ہیں, پورے مدرسے بکتے ہیں, تو پورا جال بچھا لے گا پورے ملک میں, لیکن شکل سے کیا نظر آئے گا, مظلوم. ایسے لگو گے جیسے پتہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی. اور یہ جو سچی مچی کا بیچارہ نیک امام ہے, یہ شرافت سے چل رہا ہے, اپنا ٹائم پہ نماز پڑھائے گا,
کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خراما آئے گا, نماز پڑھائے گا, یا بچوں کو کوئی قرآن پڑھانا ہوا پڑھائے گا, بیان کرے گا, چلا جائے گا. کمیٹی کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے, شریف آدمی, یہ کیا ہے. اب اس کا گھر جا کے دیکھو, رہنے کے قابل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کی تنخواہ دیکھو, خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. لوگ کمیٹی والوں سے کہتے ہیں تم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے بھائی, چندہ آ رہا ہے نا تو دو نا صحیح طرح. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی تو قبضہ نہ کر لے. ارے بھائی, قبضہ کرنے والوں کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دائیں بائیں سے کھانچے ہوتے ہیں ان کے. تو شریف امام پستے ہیں مسجدوں کے اندر, اور سب سے زیادہ مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ کے پی کے میں. سب سے مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نا, کے پی. اتنی تھوڑی بلوچستان بھی اس میں شامل ہے, اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے اماموں کی کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے یار اس میں گزارا کیسے کر رہا ہے. وہاں کلچر ہے کہ امام کو اگر ہم نے زیادہ تنخواہ دے دی تو ثواب نہیں ملے گا نماز پڑھانے کا. ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہو گیا, اس کو بھوکا ننگا ہی رکھو. بڑی غیرتی کی بات ہے یار, غلط بات ہے یہ. اور ماشاءاللہ مدارس میں بھی ایسے ہی ہے. بڑے مدارس مستثنا ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, بلوری ٹاؤن ہے, ان کا تو اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہر چیز میں. لیکن آپ دیگر بہت سے مدارس, چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ کراچی کے باہر ہو, اس میں مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں دیکھو. محتمم پیسہ کمائے گا, کروڑوں روپے آ رہے ہیں, ایک اور مدرسے کی زمین خرید لے گا, کم وقت ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائے گا. وہ پتہ ہی کیا کرے گا, پیسہ آیا ایک اور زمین خرید لی, وہاں بھی خرید لی, اور پیسہ آیا ایک اور وہاں بھی خرید لی, اور پیسہ آیا وہاں بھی خرید لی, ایک اور عمارت بنا دی, ایک اور کمرہ بنا دیا. یا تو کسی نے پیسہ ہی تعمیر کی مد میں دیا ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو جنرل ڈونیشن ہے بھائی سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنی ہے؟ افراد پہ خرچ کرو, جو آپ کے ٹیچر ہیں. میں نے بتایا نا ایک مدرسہ ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ پھر مدرسے کا محتمم ناراض ہو جائے گا. کرنا تو اس نے یہی ہے. ایک استاذ کو, جو پرانا استاذ تھا, تنخواہ اتنی دی ہوئی تھی کہ اس ٹیچر نے مجھے خود بتایا کہ ایک کمرے کا گھر ہے اور ایک واش روم, ایک کمرے کا گھر, ایک واش روم اور ایک کچن. یہ مولانا صاحب ہیں پورے مدرسے سے فارغ, ان کی تنخواہ. اور وہ کہتے ہیں میں ناشتہ نہیں کرتا, قہوہ بنتا ہے, رات کی بچی ہوئی روٹی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس قہوے میں ڈبو کے ہم کھاتے ہیں. حالانکہ میں جانتا ہوں امام کے پاس, محتمم کے پاس کروڑوں روپے چندہ آتا ہے. اس کا تو تعویذ کا بزنس تھا محتمم کا, وہ تو ہر تعویذ کے اتنے پیسے لیتا تھا. 4 شادیاں کر لی تھی اس نے, لینڈ کروزر رکھی ہوئی تھی اس نے, ٹھیک ٹھاک کروڑپتی آدمی. اور تنخواہ کتنی دے رہے, گھر کیسا دیا ہوا ہے, ایک کمرے کا نہیں ہے میرا خیال ہے, بیوی بچوں والا آدمی, اس کو ایک کمرے کا گھر دیا ہوا ہے, اور ناشتے میں بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا تھا. پھر وہی ہوا کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. پھر کسی کالج میں اس نے پروفیسر لگا, سمجھ رہے ہیں, اس نے کہا یار میرا تو گزارا نہیں ہو رہا. اب دین کا وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا وہ کہاں چلا گیا, کالج میں. کیا کہہ رہے ہیں ایم اے کیا, اس نے کہہ رہے یار جاؤ. ایک اور امام صاحب ہمیں ملے ایبٹ آباد میں, ان کو ایسا نچوڑا ہوا تھا, اس بندے نے بخاری کی, یا تو پوری بخاری پوری سند کے ساتھ یاد کی. اتنے زبردست عالم تھے وہ. محتمم نے ایسا ترسا کے اس کو پیسے دے رہا تھا نا, بالآخر کہتے ہیں میں نے مدرسہ چھوڑا, اور وہ سارا علم, کہ مدرسہ چھوڑ کے کسی اور جگہ ایسے ٹیچنگ کا وہ شعبہ ملتا نہیں ہے, تو انہوں نے بھی بزنس کرنا شروع کیا. وہ جو دین کا علم سارا حاصل کیا تھا وہ سارا کیا ہو گیا, ضائع ہی ہو گیا نا. جب آپ بخاری یاد کر رہے ہو, آپ شیخ الحدیث بن رہے ہو, اور بھینسوں کا بزنس کر رہے ہو, تو جو پڑھا ہوا تھا وہ تو ضائع ہو گیا نا. آپ کیا خیال ہے؟ تو ضائع کر, بہت سے لوگ ایسے ٹیچر ہیں جن کی صلاحیتیں برباد ہو گئی. برباد کرنے میں کس کا دخل ہے؟ مدرسے کے محتمم. وہ پیسہ نہیں, وہ کہتے ہیں ذی استعداد لوگ نہیں چاہیے ہمیں بس, کیونکہ آپ زیادہ تنخواہیں دیں گے تو اچھے لوگ ملیں گے آپ. اچھا, یہ جو میں قاریوں کے خلاف بیانات کرتا ہوں کہ قاری کو مدرسے کے طالب علم کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, مار پیٹ تو دور کی بات. بہت سے قاری بچوں کو مارتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت کم تنخواہیں. جب بہت کم تنخواہیں ہوں گی تو آپ کو خاندانی لوگ بولو نہیں ملو. بھائی اگر تنخواہ پراپر دینی ہے تو قاری رکھو, ورنہ یہ کام مت کرو. آپ, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. جب آپ تھوڑی تنخواہیں دیتے ہو تو اسٹینڈرڈ کے لوگ ملیں گے آپ کو, بولتے کیوں نہیں؟ کوئی خاندانی آدمی نہیں آتا, اتنی تھوڑی تنخواہ وہ گزارا کیسے کرے گا اس میں؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ جو فرسٹریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں, تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, دوسروں کی جیبوں پہ بیچاروں کی نظر ہوتی ہیں, شاید وہ عبدالستار صاحب تو جیب سے ہدیہ نکال کے دے دیں, تو ساری فرسٹریشن اپنی کس میں نکال رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کے. بڑے واقعات آ رہے ہیں, قاری نے بچے کو مارا, ہاتھ توڑ دیا, اس کے پیٹ میں وہ کم آ رہا, گردوں پہ افیکٹ ہوا, بچہ مر گیا. ایک مدرسے کا بھی آیا, 2 بچے مار چکا ہے قاری, جان سے مار چکا ہے, اور وہ مدرسے کا محتمم بھی یہی ہے, کروڑپتی ہے. قاریوں کو تنخواہیں بولو تھوڑی, خود قبضہ گروپ ہے وہ مدرسے کا محتمم. اس کو تو پتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں.
باقی کسی کو نہیں پتا. جب بیان میرا اس کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے مفتی صاحب کو کس نے بتا اس کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, روتا بھی ہے 2-2 گھنٹے, اور پیسہ آ رہا ہے تو ایک اس مسجد میں بھی قبضہ, اس مسجد میں بھی قبضہ, ادھر بھی زمین, ادھر. وہ لوگ بے وقوف, لوگوں کا کیا ہے دماغ کیا ہے, بس کسی کے 2 آنسو دیکھے, رونا دھونا دیکھا, اللہ عین سے ہا سے حلق نکلا جو ہے نا, ہا نکالا اور عین کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں یہ, تو لوگ دیے جا رہے ہیں پیسے, دیے جا رہے ہیں پیسے. بھائی تم کوئی تو حساب کرو یار, تم ان ٹیچروں کو تنخواہیں کتنی دیتے ہو, تمہارے پاس اتنا چندہ آتا ہے, تنخواہوں کا حساب کتاب کیا ہے؟ تو بیچارے وہ قاری جو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, تھوڑی تھوڑی سی تنخواہیں ترسا, آپ قاری کی تنخواہ ڈبل کرو اور بولو یہ تنخواہ اس بات کی دی جا رہی ہے کسی بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت, اگر ہاتھ لگایا نا کک آؤٹ, وہ پڑھائے گا محبت سے. اچھا میں نے جب یہ بیان کیا نا قاریوں کو بچوں کو ہاتھ لگانے کی, بہت سے قاریوں نے میرے خلاف کمنٹس کیے ہوئے ہیں. تم خود پڑھاؤ نا تو تمہیں پتا چلے, بچوں کو بغیر مار کے پڑھا کے دکھاؤ. بھائی صاحب میں نے خود پڑھا بھی ہے بغیر مار کے, اور 60 بچوں کو بغیر پنشمنٹ بغیر سزا کے پڑھایا بھی ہے کامیابی کے ساتھ. کچی گولیاں ہم الحمدللہ کھیلتے ہی نہیں ہیں, جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو تجربہ کر چکے ہوتے ہیں. مار کے بغیر میں نے خود بھی پڑھا ہے, ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں قرآن پڑھایا, روزانہ پڑھاتے تھے. صبح فجر کے بعد ایک اشارہ ہوتا چلو قرآن لے کے بیٹھو, ہم بیٹھ جاتے تھے سارے بہن بھائی, کزن بھی آ جاتے تھے, کبھی نہیں حالانکہ کئی سال پڑھا ہے, 5-6 سال تو کنٹینیوسلی پڑھا ہی ہے. مجھے نہیں یاد کہ ایک تھپڑ بھی کبھی لگاؤ, ہمارے ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں, ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. پڑھ لیا الحمدللہ, ہم نے تجوید بھی سیکھ لی, اور جو قرآن بھی, قرآن تو میں نے اپنے طور پہ حفظ کر لیا بعد میں, لیکن ناظرہ پڑھا, کئی صورتیں حفظ کر لی تھی اور پڑھایا بھی ہے. جامعۃ الرشید میں اعدادیہ کے 60-70 بچوں کو میں نے 2 سال پڑھایا, مجھے یاد پڑتا ہے. ایک دفعہ کسی بچے کو مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے سزا دی ہے, ایک دفعہ بھی ہے. بچوں کو تو محبت سے پڑھاؤ یار, ان کو تو چٹکلے سناتا تھا, چٹاکی, ایک کا نام چٹاکی رکھا ہوا تھا, ایک کا نام ایسے مزے کو جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پدے پدے سے, ایسے انجوائے کرتے تھے, خوش ہوتے تھے جب میں آتا تھا, خوش ہوتے تھے. کامیاب ٹیچر وہ ہے کہ بچے اس ٹیچر کے آنے پہ خوش ہوں, وہ چاہے کہ یہ آئے اور ہمیں پڑھائے. اور ناکام ٹیچر وہ ہے کہ بچے سمجھے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, بچے چاہیں کہ یہ کمبخت چھٹی کرے, مرے. یہ آج جو ٹیچر ہے زیادہ تر وہ ایسے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں مرے نہ آئے. وہ میں لطیفہ ایسی تھوڑی سناتا ہوں. ایک قاری صاحب بچے چاہتے تھے نا کہ قاری صاحب چھٹی کریں, بیمار نہیں ہوتے, چھٹی کریں. قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک بچے نے کہا کہ قاری صاحب کا نام ہے عبد الغفور, میں کوئی انتظام کرتا ہوں, یہ بیمار ہو جائیں گے, مر جائیں گے, دیکھنا بھی. بیمار کرنا ہی نہیں ڈائریکٹ, اللہ معاف فرمائے. بچوں کو چاہیے قاری کی عزت کیا کریں, استاد جیسا بھی ہو. بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیں, لیکن خیر لطیفہ سنانے دیں مکمل ہونے. تو وہ قاری صاحب کی عادت تھی جب قبرستان سے گزرتے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور, ہے نا دعا قبرستان میں, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا, قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو گئے کہ آج تو قبر سے کیا آیا ہے, ریپلائی آیا ہے. بچے نے بولا بس گئے قاری صاحب, یا تو 1 مہینے تک اٹھیں گے نہیں, اٹھ گئے تو روپ ڈالنے کے قابل نہیں رہے. تو کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ طلبہ چاہیں کہ یہ ٹیچر آئے ہماری کلاس میں پڑھائے. اپنی بد اخلاقی ہے بچوں پہ نکالی جا رہی, یہ تو کسی گھر میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے, یا ویسی کم تنخواہ کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, یا کچھ بھی نہ ہو تو خود پیٹے ہوتے ہیں, تو وہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. خود مار کھا کے پڑھا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر پڑھانا ممکن ہے ہی نہیں, تو خود پیٹے ہیں. اب میں خود نہیں پیٹا, اللہ کا شکر ہے اپنے استاد سے, تو میرے اندر وہ سافٹ ویئر نہیں آئے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی تمیز سیکھو. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, نبی کی خدمت میں آئے, فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کے لیے میری ماں نے وقف کر دیا تھا. کہتے ہیں 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, مارنا تو دور کی بات ہے, چھڑکا بھی نہیں کسی بات پہ. کوئی کام میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا, کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. یہ بھی تو اخلاق ہیں. آپ خود قرآن پڑھ رہے ہو, اس میں نبی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. موضوع چینج ہو گیا, لیکن کیا کریں, اب جو ٹاپک لے کے چلا تھا وہ پٹری سے ہٹ گیا ہوں میں, لیکن اب اللہ سے دعا ہوتی ہے جو خیر کی بات ہے, اللہ کے حل بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک کو, جو آپ کے خادم تھے, ماں نے خدمت میں دیا تھا کہ آپ تربیت کریں. کہتے ہیں کسی کام سے مجھے بھیجا, بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنے لگا اور بھول گیا. ہم کسی کو کسی کام سے بھیجیں اور بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہ آئے, کیسا بیٹر شارٹ ہوتا ہے. میں تو کہتا الو کے پٹھے, تجھے بھیجا کس کام کے لیے تھا. ہم کسی بچے کو بھیجیں اور وہ کام نہ کرے اور وہاں جا کے کھیلنا شروع کر دے,
ہمارے تو جتنی گالیاں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بلکہ نئی نئی گالیاں ایجاد بھی کر لیں گے، وہ گالیاں ذہن میں آتی ہیں جو اب تک کسی نے سنی نہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھیجا، میں کھیلنے لگا بچوں میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے، بھائی ان کو کام سے بھیجا تھا، کہتے میں کھیل رہا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور یاد دلایا کہ آپ کو میں نے کس کام کے لیے۔ اور اللہ معاف فرمائے، مائیں بھی چنگیز خان سے کم بچوں کے لیے نہیں۔ ماں سمجھتی ہے کہ میں نے بچہ جن لیا، میرا احسان ہے، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، میرا احسان ہے، یقیناً آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اس میں دو رائے نہیں، یہ اللہ نے بتایا۔ لیکن اپنی فرسٹریشن، اپنی ٹھڑک بچوں پہ مت نکالو۔ 7 سال کی عمر تک تو بچے کو مارنے کا کوئی لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو بے اختیار سا ہے، اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط، گلاس توڑ دیا، چپیٹ لگایا، ڈانٹ دیا، پھر کیسے کیسے ڈائلاگ، اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایسی ماؤں کے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے، وہ آپ سے سیکھ رہا ہے بدتمیزی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ایک بچے سے کپ ٹوٹا، بچہ ہے کب ٹوٹ گیا، پرانی بات ہے، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہم جو چھوٹے بچے تھے ہر گھر میں گھس جایا کرتے تھے نا، تو گھروں کی چیزیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے مجھے ان چیزوں میں یاداشت اچھی دی ہے، بہت پرانے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے نا مجھے اس وقت پہ محفوظ کرا دی۔ اللہ کو پتا تھا شاید یہ کبھی ممبر پہ بیٹھے گا، یہ چیزیں اس کو دکھا دو، بیان کر دے۔ بچپن میں تو سب گھروں میں گھس جاتے، سبھی گھستے ہیں، ہم بھی گھس جاتے تھے، سب کی رپورٹیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے نہیں تھے، لیکن تھی اپنے پاس۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے، ہم کسی گھر میں گئے تو ایک جو ہمارا دوست تھا اس کے ہاتھ سے کپ ٹوٹ، پہلے ماں نے تانا دیا، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ پیتے ہوئے ہیں، پھر اس کی بہن نے تانا دیا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، پھر بھائی نے تانا دیا، پھر اتنے تانے۔ میں بھی چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، ہمارا یہ دوست جو ہے، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، بھائی یہ پوری ایک چین شروع ہو گئی ہے، جب تک زچ نہ کر لینا اگلے کو۔ میرا کیا معمول ہے پتا ہے، کبھی ہمارے گھر میں بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو مجھے غصہ نہیں آتا، ہنسی آتی ہے۔ ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس کو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو کسی کے ہاتھ سے بھی کچھ ٹوٹے گا نا تو اس کو خود بخود نیچرلی کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی محسوس ہونا کافی ہے، بس اتنا کافی، اس میں ہنسی آ رہی ہے۔ چھوٹے بچوں سے تو یہی ہوتا ہے، گلاس ٹوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے، تو وہ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ گلاس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے بھائی خود بدتمیزیاں کر کے اپنے گھر کا ماحول بچوں کے ساتھ خراب کرتے ہو۔ بچہ جب بدتمیز ہوتا ہے کہتے پتہ نہیں بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے، یہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ رہا، وہ ماں سے سیکھ رہا ہے، وہ ڈیڈی اور پاپا سے، بولو کہیں اور جانے کی اس کو ضرورت نہیں۔ اور اگر کہیں اور کوئی بدتمیز سے واسطہ پڑ بھی جائے تو اتنا سیکھتا نہیں ہے، سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ڈانٹے نہیں، کسی بات پہ تنبیہ نہ کرے، تمیز ڈانٹنے کا بھی کوئی تمیز والا طریقہ ہوتا ہے، کوئی تمیز سے بھی ڈانٹا جاتا۔ 7 سال سے پہلے کا تو کچھ ہے ہی نہیں ڈانٹنا واٹنا، محبت سے بس تنبیہ کر دیجیے، ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں۔ بچوں کو تو روبوٹ کی طرح جس ٹریک پہ ڈالو چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بچے کے سامنے 5-10 دفعہ یہ کہو نا گانا سننا گناہ ہے، گانا سننا بری بات ہے، گانا سنتے ہی وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دے، یہ ہم نے نوٹ کیا۔ آپ بچوں کو بولو کہ بیٹا یہ تصویر اسلام میں کیا ہے، حرام ہے، چند بار محبت سے، ماں اور باپ ایک ہی چیز سکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو ماں الگ سکھا رہی ہو، باپ کچھ اور سکھا رہا ہو، پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے۔ باپ سکھا رہے کہ بیٹا تصویر بری چیز ہے، جیسے ڈال آ جاتی ہے نا گھروں میں، میں بچیوں کو بتاتا ہوں یہ ڈال کی چہرہ خراب کر دو، تصویر حرام ہے۔ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے گھر والے بھی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر والے الٹا سکھا رہے ہو، نہیں تمہارا باپ تو فنڈامنٹل قسم کا مولوی ہے، چھوڑو، اب بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ نہ ماں کا بنے گا نہ باپ کا بنے گا، دونوں ایک ہی چیز سکھاؤ بھائی اس کو۔ وہ کھانے والے سے سرگودا کی طرف کھینچ لیے ٹرین کو، اور یہ لاہور کی طرف کھینچ رہا ہے ٹرین کو، تو ٹرین تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی، کہاں سے بس 2-3 منٹ میں بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں تو وہ جو بیچارہ سیدھا امام ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ بڑھا دیا کرو، جو شریف شرفا قسم کا۔ تمہاری مسجد کا امام اگر نیک شریف شرفا ہے، جو کہ زیادہ تر ہوتے ہیں، تو اس کی تنخواہ پراپر تنخواہ رکھو، اس کا گھر اسٹینڈرڈ کا گھر دو اس کو، سمجھتے ہو؟ اس کا خیال کیا کرو۔ خیر میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا، کہاں سے لے کے چلا تھا؟ ہاں میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ دیکھو جو جس کو ضرورت ہوتی ہے نا اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ تبھی یہ جو لوگوں کے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ بہت سارے آڑے ترچے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ وہ نہ لیا کرو، اور خاص طور پہ اپوزیشن کی باتوں کو تو بالکل ویلیو نہ دیا کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی خود سے تحقیق کرو۔ اپوزیشن کی بعض دفعہ بات صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپوزیشن کے کہنے سے نہیں، خود تحقیق کرو، اور اگر تحقیق نہیں ہے تو خاموشی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ کسی بات کو بھی تحقیق کے بغیر آگے بیان مت کرو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا۔
تو میں بات یہ لے کے چلا تھا کہ میرے بھائی